ہم چمٹے کو بھی ووٹ دیں گے, بینگن کو بھی ووٹ دیں گے, ویل چیئر کو بھی ووٹ دیں گے, ہم نکلیں گے سارے ووٹ دینے. دیکھیں سارے ٹکٹس ہو چکے ہیں, تھوڑے سے ٹکٹس رہ گئے ہیں. اگر اس کے اوپر یہ آپس میں مشاورت کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ چھوڑیں, پہلے آپ میرے سے پوچھیں کہ میرے بھائی کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتا. جی جی اچھا میم بتائیے کیوں نہیں ملا آپ کو؟ میرے بھائی کو آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھتے میرے بھائی صاحب. تو خان صاحب نے کہا سندھ ضرور جاؤ, جو میں نے سنا وہی آپ کو بتا دیا, اور پنجاب بھی جاؤ. مطلب آپ اپریشیٹ کرتے اچھا ہیں. میم پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شیخ افضل مروت کی ایون ملاقات ہی نہیں ہو پاتی اندر عمران خان سے. وہ تو نہیں وہ کئی دفعہ آئے ہیں ملنے. عمران خان سے ملاقات ہوتی نہیں ہے شیخ افضل مروت کی؟ یہ کھڑے ہوتے ہیں جی جی کئی دفعہ آتے ہیں وہ. کہ جن کا نام خان صاحب دیتے ہیں باہر آ کے نام چینج ہو جاتا ہے. میں نے جب اگر نیوز اور وہ کون سا جیو اور نیوز جب خبر دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کوئی چیز کسی کو تو چبھی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکٹیں ساری بانٹ رہی ہوں. میں نے کہا تھوڑی سی ہمیں دے دیتے, ہم سادہ کو سیدھا کر دیتے. آپ کے وکیل کا بھی نام نکال دیا ہے. کس کا؟ آپ کے وکیل کا. شراز رانجھا میرا وکیل ہے؟ نہیں, وہ ساروں کا وکیل ہے. یہاں سارے وکیل ہم سب کے وکیل ہیں. نہیں ویسے میم اس طرح کی بات ہے کہ خان صاحب جو نام سجیسٹ کرتے ہیں باہر آگے چینج ہو جاتے ہیں نام, کوئی اس طرح؟ نہیں یہ نہیں ہے اصل میں, کیونکہ خان صاحب کے پاس لمیٹیڈ ایکسیس ہے. جب یہ لوگ لسٹیں لے کر آتے تھے, جیسے عمیر لے کر آتے ہیں یا گوہر لے کر آتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عمیر نیازی آئیں تو میرے سے ڈسکس کریں. جو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے وہ عمیر نیازی کو تو ایک کاغذ بھی نہیں لے کے آنے دیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں گوہر کے ساتھ تو نہیں ڈسکس کر سکتا, مجھے عمیر نیازی اندر آئے گا تو ڈسکس کرے گا. تو وہ ان کو زبانی لے کے جانا پڑتا ہے. ایک پرچی بھی اندر نہیں جا سکتی اور ایک پرچی بھی باہر نہیں آ سکتی. تو جب وہ جان کے یہ کر رہے ہیں نا, یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر کا یہ ایک حصہ تھا کہ آپ ڈسکریڈٹ کر دیں. اگر جو بندہ باہر آئے, اگر وہ آگے کہے کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں. کئی چیزیں ہمیں پیرامیٹرز پتہ ہیں. اب میں اس سے جاننا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ عمران خان نے کیا کہا تھا. میں تو وہی بتا سکتی ہوں. جی جی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جو ساتھ کھڑے رہے ہیں اور مشکل وقت میں بھی انہوں نے اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں ابھی تک, تو جن لوگوں نے اسپیچ کر دیا یا پارٹی چھوڑ گئے, یہ نہ پھر آپ آ کے مجھے بتاؤ کہ ان کے بہن بھائی بچے اب ان کو بھی رکھ لو. یہ بھی تو ایک ہو رہا ہے نا. تو اگر میں ایک پاکستانی ہوں, ہم کیسز میں جاتے ہیں, ہمارے اوپر کیسز ہیں, ہم کورٹوں میں پھر رہے ہیں, ہمارے اوپر دہشت گردی کے چارجز ہیں. میرا ڈرائیور ابھی مئی کے بعد 4 دن پہلے رہا ہوا ہے. میرا بھانجا بھی جیل میں ہے, میرا بھائی بھی جیل میں ہے. تو اگر میں اگر کہوں کہ میرے بھائی کو بھی کوئی ٹکٹ نہیں مل رہا, کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے سے کہ میرے بھائی کو نہیں مل رہا. کوئی آپ نے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ میرے بھائی کو نہیں مل رہا؟ میرے بھائی کی آپ کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کون ٹکٹ بانٹ رہا ہے, علیمہ خان نے بانٹ دیے تو اس نے بانٹ دیا. عمران خان اگر کوئی نام دے کے بھیجے گا تو وہ کئی چیزوں پہ تو انہوں نے سختی سے بھی کہا کہ نہیں ان کو نہیں کرنا. اب اگر خان صاحب کوئی چیلنج کرتے ہیں تو اچھی بات تو نہیں تھی. اب عمران خان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ساری ذمہ داری ٹکٹس کی, فائنل لسٹ کی عمر ایوب اور شبلی فراز کے پاس. اب جو ٹکٹ آئے گا نا یہ ان کے فیصلے سے ہوگا. نہیں تو میڈم یہ تضاد نہیں ہے, ایک طرف چیئرمین گوہر صاحب کو بنا رکھا ہے, ان کے ساتھ پوری تنظیم ہے, نہیں میری بات سنیں, نہیں کوئی بات ایسی نہیں ہے. صحیح کیا ہے جو کیا ہے خان صاحب نے, صحیح کیا ہے. اور جو کوئی دیکھیں سارے ٹکٹس ہو چکے ہیں, تھوڑے سے ٹکٹس رہ گئے ہیں. اگر اس کے اوپر یہ آپس میں مشاورت کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ چھوڑیں, پہلے آپ میرے سے پوچھیں کہ میرے بھائی کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتا. جی جی اچھا میم بتائیے کیوں نہیں ملا میرے بھائی کو آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھتے. میرے بھائی آپ نے پلان کر دیا نا کوشچن, ہم پوچھ لیتے ہیں آپ کے بھائی کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا. آپ نے میرے سے ہمیں یہی پتا کہ آپ کے بھائی عمران خان صاحب ہیں, دوسرے بھائی کا میں ہمارا ایک ہی بھائی ہے. جی تو وہ تو دے رہے ہیں نا. کہاں ہے وہ تو خود آپ نے ایک دفعہ پوچھا کسی نے ان کو ٹکٹ نہیں ناہل کیا. ہم روزانہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں, آج صحت ان کی کیسی ہے, مسکرا رہے تھے, غمزدہ تھے. آپ نے ایک دفعہ پوچھا ہے کہ وہ ناہل کیوں ہیں, کیوں نہیں ان کی سیٹ ہو رہی. غلط بات ہے, غلط فیصلہ ہے. آپ کیوں نہیں بات کرتے عمران خان کے؟ بالکل میڈم اس پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندہ اپنے ٹکٹ کی دوڑ میں ہے. جو چیئرمین ہے مجھے اس کے کاغذات کہاں سے مسترد ہوئے. اگر ہماری فکر ہوگی ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے باہر بیٹھ جائے, لیکن آخر کار ہمیں پوچھنا تو ہے نا
کہ آپ لوگ کوئی نہیں پوچھتے ہمارے سے. نہیں میڈم ہم پوچھتے ہیں لیکن نہیں آپ پوچھتے کوئی بھی. جی آج میم چلے آج پوچھ پوچھ رہے رہے ہیں, آج کھل کے بتا دیں, پوری قوم کے سامنے ساری آپ حقیقت کو رکھتے نہیں ہیں. پتا کہ ان کو نااہل کیا ہوا ہے 2 حلقوں میں, جی جی اور اس اس پہ کی کوئی درخواست لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور وہ سپریم کورٹ سننے کو ہی تیار نہیں ہے. باقی ساروں کے لیے تو جو دوسرے والے لوگ آئے ہیں راتوں رات سارا کچھ ریکارڈ صاف, سارا کچھ صاف, اور ان کی نااہلی کی درخواست بھی نہیں سپریم کورٹ سن رہا. تو یہ کیسے انصاف ہے؟ تو ہم انصاف مانگیں گے آپ کے ذریعے. آپ جو ماشاء اللہ ولاگرز ہیں, آپ اس بات کو اٹھائیں کہ عمران خان کو کیوں نااہل کیا ہوا ہے. پہلے آپ نے ان کا بیٹ لے لیا, اب کہتے ہیں عمران خان کی تصویر بھی نہ لگے, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے رنگ بھی نہیں لگا سکتے اپنے پوسٹرز کے اوپر. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ہم چمٹے کو بھی ووٹ دیں گے, بینگن کو بھی ووٹ دیں گے, ویل چیئر کو بھی ووٹ دیں گے, ہم نکلیں گے سارے ووٹ دینے, لیکن عمران خان کی نااہلی کے اوپر ہم سب کو آواز اٹھائیں گے. میڈم جس طرح عمران خان صاحب مظلوم ہے, اسی طرح شیر افضل مروت صاحب بھی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی بیچارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کے دل میں ان کی کیا رائے ہے, یا خان صاحب کے دل میں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جب وہ جلسہ کر رہے تھے کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی کنٹروورسی آ گئی تھی, جی ہم وہاں موجود تھے. یہ مجھے پتہ ہے جب انہوں نے کہا ہم نے جلسے کرنے ہیں باہر کراچی میں, تو خان صاحب نے کہا سندھ ضرور جاؤ. جو میں نے سنا وہی آپ کو بتا دیا, اور پنجاب بھی جاؤ. مطلب آپ اپریشیٹ کرتے اچھا ہیں میم, پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شیر افضل مروت کی ایون ملاقات ہی نہیں ہو پاتی اندر عمران خان سے. وہ تو نہیں وہ کئی دفعہ آئے ہیں ملنے. عمران خان سے ملاقات ہوتی نہیں ہے شیر افضل مروت کی. یہ کھڑے ہوتے ہیں جی جی کئی دفعہ آتے ہیں وہ سارے. دیکھیں سب لائرز آتے ہیں, لیکن اگر سارے اتفاق میں چلیں, سارے لائرز بھی اتفاق میں چلیں, یہ بہت ضروری ہے. لیکن تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ٹیمپریچر بہت اوپر چڑھا ہوا ہے, 6 7 8 امیدوار ہیں ایک سیٹ کے اوپر, تو تھوڑا بہت تو گرمی سردی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. تو پھر ان لوگوں کو یا یہ خاموش کر دیں, اور اگر خاموش نہیں کرتے ہیں تو میں تو جواب دیتا رہوں گا. اور انشاءاللہ جس طرح ورکروں نے ان کا تیا پانچا کیا, اور آئندہ بھی یہ ایک بات کریں گے, میں انشاءاللہ ان کو 10 جواب دیا. شیر افضل مروت صاحب, اس سے آپ نے بھی کہا کہ میں جواب دیتا رہوں گا, اور اس سے پہلے بھی بہت سخت قسم کے بیانات دوسری سائڈ سے بھی آتے رہے ہیں جو, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اصل میں یہ جھگڑا کیسے شروع ہوئے, یہ بیانات کیوں صرف اتنا جھگڑا ہے کہ ورکر میں مجھے قبولیت حاصل ہے, ان سب کو جیلسی ہو رہی ہے, برنا لگا لینا, باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. حامد خان اور یہ دوسرا رؤوف حسن کے ساتھ میری کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہیں پورا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, اس کو پیار دے رہا ہے, محبت دے رہا ہے, قبولیت ہے, عزت دے رہا ہے. اب یہ ان سے اعظم کم بخت ہو, اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو کم از کم ان کا فائدہ اٹھا کے ہم کراؤڈ تو جمع کر رہے ہیں نا, تو پارٹی کا کام ہو رہا ہے.